ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ۔ دور جاہلیت میں خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا؟ کیا ان کو بھی وراثت سمجھ کر قبضے میں لے لیا جاتا؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 19 کے ضمن میں جانتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل، نہیں حلال، لکم، تمہارے لیے، ان ترثوا النساء، کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ، کرہا، زبردستی۔ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ دراصل دور جاہلیت کے اندر جس وقت کسی امیر خاتون کا خامند فوت ہو جاتا تو اس کا بیٹا اپنی سوتیلی ماں پر قابض ہو جاتا۔ جس طرح وراثت، مال دولت، جانور پر وہ قبضہ کرتا، اسی طرح عورت پر بھی قبضہ کر لیتا۔ وہ اس کی ملکیت میں آ جاتی، وہ مالک اس کا بن جاتا۔ چاہتا تو خود بغیر حق مہر ادا کیے اس سے نکاح کر لیتا، چاہتا تو کسی اور کے ساتھ اس کا نکاح کر کے تو حق مہر خود وصول کر لیتا، اور چاہتا تو ساری عمر اسے یوں ہی گزارنے پر مجبور کر دیتا۔ ایسی حالت میں قرآن حکیم نے کہا، مسلمانوں، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ پھر اس کے بعد فرمایا، وَلَا تَعْدُلُوهُنَّ، اور نہ ان عورتوں کو روکو، لِتَذْهَبُوا، تاکہ تم لے لو، بِبَعْدِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، جو تم ان کو دے چکے ہو۔ وَلَا تَعْدُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْدِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور تم نہ ان کو روکو تاکہ تم لے اڑو جو حق مہر وغیرہ ان کو دے چکے ہو۔ دراصل جس وقت کسی شخص کو اپنی بیوی سے طبی نفرت ہوتی تو وہ اس کو اپنے ہی ہاں روک لیتا، کہیں جانے نہ دیتا تاکہ اس کے مال پر قابض رہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اس آیت میں اس متعلق حکم ہے کہ جو شخص اپنی بیوی سے نفرت رکھتا ہو اور اس وجہ سے اس سے بدسلوکی کرتا ہو، تاکہ عورت مجبور ہو کر حق مہر اس کو واپس کر دے۔ دراصل اللہ رب العالمین نے اس ظالمانہ فعل سے روکنے کے لیے مسلمانوں کی تربیت کی اور کہا، وَلَا تَعْدُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْدِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور تم ان کو مت روکو تاکہ تم لے اڑو جو تم حق مہر وغیرہ ان کو دے چکے ہو۔ ہاں، ایک صورت قرآن نے بیان کی، إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، بجز اس کے کہ اگر وہ ارتکاب کریں کھلی بے حیائی کا، یعنی ایسے امور جو ایک عورت کے لیے، پاکیزہ عورت کے لیے روا نہیں ہے، اور وہ عورت اس قسم کے کام کرے، تو پھر کہا کہ تم جو دیا ہے حق مہر واپس لے کے ان کو چھوڑ سکتے ہو۔ جامع البیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ وہ حدیث کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تم نے ان عورتوں کو اپنے عقد میں اللہ کی امانت سے لیا ہے اور اللہ کی اجازت سے ان کے جسم تمہارے لیے حلال ہوئے ہیں، اور تمہارے ان پر حقوق ہیں اور تم پر ان کے حقوق ہیں۔ اب تمہارا ان پر حق کیا ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی کو نہ آنے دیں، تمہارے بیڈ پر کسی کو نہ آنے دیں، اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں، اور جس وقت وہ یہ کام کریں تو تم پر حق یہ ہے کہ دستور کے مطابق ان کے کھانے کا بندوبست کرو، ان کے پہننے کا بندوبست کرو۔
تو کہا کہ عورت جس وقت حدود سے تجاوز کرے، بے حیائی کا ارتکاب کرے، تو پھر تمہیں رخصت ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ عمدگی سے رہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں۔ پھر فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان کو ناپسند کرو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ممکن ہے کہ ایک چیز کو تم ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ رب العالمین نے رکھ دی ہو اس میں تمہارے لیے خیر کثیر۔ یعنی اس آیت کے آخری جملے میں یہ بات سمجھائی کہ ممکن ہے کہ تم اپنی بیویوں کو کسی وجہ سے ناپسند کرتے ہو، یا کوئی چیز تمہیں ان کی ناپسند آ جائے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم ناپسند کرو، اللہ نے اسی میں تمہارے لیے خیر رکھ دی ہو، یعنی اس کی اولاد، اس سے تمہیں اللہ اولاد دے دے، وہ اولاد نیک ہو، وہ اولاد ذہین ہو، وہ اولاد فتین ہو، وہ اولاد بہت لائق بن جائے اور تمہارا نام روشن کر دے۔ تو اس طرف اشارہ کیا کہ ہو سکتا ہے اللہ اس میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان کی راہوں میں استقامت نصیب فرمائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ نور وحی کے فیس بک پیج، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو بھی فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔